السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں حکیم معظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مطب اجمل۔ ہمارا آج کا موضوع جریان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جریان کی تعریف، اس کے اسباب، اس کی علامات، اس کا اصول علاج اور اس کے غذائی علاج پر گفتگو کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، جریان ایک ایسا موذی مرض ہے، اگر اس کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو یہ مرد کو نامرد بنا دیتا ہے۔ جریان کی تعریف یہ ہے: پتلا یا باریک مواد کا بہنا جریان کہلاتا ہے، اور اگر طبی اصطلاح میں دیکھا جائے تو منی کا بغیر ارادے کے، بغیر خواہش کے، بغیر مباشرت کے اور بغیر انتشار کے اخراج پانا جریان کہلاتا ہے۔ بہت سارے حکاماء، بہت سارے دوست احباب لوگ مریض جریان، احتلام اور صورت انزال کو قریب سمجھتے ہیں یا ایک ہی قسم سمجھتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ جریان، احتلام اور صورت انزال تینوں جدا جدا علامات ہیں اور ان تینوں کا جدا جدا علاج ہے۔ جریان کے جو اسباب ہیں، ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو سبب ہے وہ جنسی لذت میں مصروف رہنا، جنسی لذت جو ہے اس کو حاصل کرتے رہنا، جس کے لیے فحش کتابوں کا پڑھنا، پورن ویڈیوز کا دیکھنا یعنی سیکس کا دیکھنا اس میں شامل ہے۔ جب کوئی بھی انسان مسلسل پورن ویڈیوز کو دیکھتا رہتا ہے یا فحش کتابوں کو، فحش رسائل کو پڑھتا رہتا ہے تو جنسی لذت کا جذبہ اس کے جسم میں بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون جنسی اعضاء کی طرف بڑھ جاتا ہے اور پھر اس وجہ سے اس کو جریان کا مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جس طرح دیگر جذبے ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر مختلف کیفیات کو پیدا کر دیتے ہیں، جن میں لذت، مسرت، خوف، غصہ، غم، شرمندگی، ندامت، یہ سارے جذبے ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے ارد گرد بہت دفعہ یہ سنا ہے، یہ دیکھا ہے کہ کسی بندے کو کوئی پریشانی والا فون آیا، کال ریسیو کی، اور وہ بات سننے کے بعد اس بندے کو فوری طور پر ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وہیں پہ مر گیا۔ یا اسی طرح بہت زیادہ خوشی کی خبر سننے کے بعد کوئی انسان مر جاتا ہے۔ تو یہ جذبہ ہی ہے، یہ وہ جو انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو متاثر کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جنسی لذت کا جو جذبہ ہے، اگر یہ زیادہ دیر تک قائم رہے، بندہ اس جذبے میں ایک لمبے عرصے تک مبتلا رہے، تو پھر اس کا جسم کا جو دوران خون ہے جنسی اعضاء کی طرف بڑھ جاتا ہے، جس کے رد عمل کے طور پر پھر یہ رطوبات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو جریان کہتے ہیں۔ جریان کا دوسرا بڑا جو سبب ہے، اس میں مقوی اغذیہ کا بکثرت استعمال، یعنی حلوہ جات، مٹھائیوں کا کثرت سے استعمال کرنا جریان کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ورزش نہ کرنا، سہل پسند ہونا، بہت زیادہ بیٹھے رہنا، ہلنا جلنا کم، جسمانی مشقت کم کرنا بھی جریان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح قبض کا رہنا، اسی طرح مثانے کی سوزش، عضو تناسل کی سوزش، گردوں میں ریت کا رہنا، ریت کا اخراج پانا، تو یہ ایسے جو ہیں وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے جریان لاحق ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جریان کی علامات کی۔ اس میں دو قسم کی علامات پائی جاتی ہیں۔ ایک تو بنیادی علامات ہیں جو شروع کی علامات کہلاتی ہیں، جن میں جسم کے اندر تھکن، سستی، کمر درد، دماغی کمزوری اور خیالات جو ہیں یہ منتشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا چلنے سے پنڈلیوں میں درد، سر بوجھل رہتا ہے اور نسیان یعنی کہ بھولنا، اس طرح کی علامات لاحق ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب یہ شدت اختیار کر جاتا ہے تو اس کے بعد ذرا سی بھی جسمانی مشقت کرنے سے بہت زیادہ
جو ہے تھک جانا، تکلیف میں آ جانا، تھوڑا سا چلنے سے پنڈلیوں کا درد کرنا، حافظہ بالکل کمزور ہو جانا، اس کے علاوہ جو ہے اس میں سانس کا پھولنا، خیالات ہر ٹائم پریشان رہنا، ایسا بندہ محنت نہیں کر سکتا، کمر میں درد، سینے میں درد، سر میں درد دائمی ہو جاتا ہے، ہاضمہ خراب، پنڈلیوں اور رانوں میں درد آ جاتا ہے، نیند کی کمی آ جاتی ہے، ڈرونے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسی کنڈیشن میں جناب جسم کمزور، سر چکرانا، نظر کا کمزور ہو جانا، سماعت کا کمزور ہو جانا، یہ ساری علامات پائی جاتی ہیں۔ ایسے افراد کا جو اصول علاج ہے، اصول علاج کے لیے ایسے افراد کو سب سے پہلے تو اللہ کا خوف ان کو دلانا چاہیے اور ان کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ان کی ذکاوت حس کو دور کرنا چاہیے۔ ذکاوت حس کو دور کرنے کے لیے طلاؤں کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اندرونی طور پر کھانے والی دوائیں دی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے مفید قسم کی غذاؤں کا انتخاب کرنا بے حد ضروری ہے، اور اس کا جو غذائی علاج ہے، اس کے غذائی علاج میں پروٹین والی اغذیہ کا کثرت سے استعمال کرنا، جیسے کہ صبح ناشتے میں دہی ساتھ نان، یا دیسی انڈے ہاف بائل ہاف فرائی ساتھ دودھ پتی کا کپ، اور دوپہر شام میں آلو، گوبھی، مٹر، راجمہ، لوبیا، دال چنا، دال مسور، ثابت مسور، کالے چنے، کریلے، کٹے کا گوشت، اس کے علاوہ دہی بلے، اور مسالہ جات میں پیاز، ٹماٹر، سرخ مرچ، لونگ، دار چینی، نمک، دیسی گھی، اناردانہ، ان مسالہ جات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھلوں میں آڑو، لوکاٹ، جاپانی پھل، جامن، فالسا، کنو، مالٹا، اسٹرابری، لیچی، اور اس کے علاوہ سنگاڑا، یہ بے حد مفید قسم کی غذائیں ہیں جس سے انتہائی استفادہ حاصل ہو سکتا ہے، اور اس علاج کو تقریباً کوئی بھی آدمی جس کو یہ مسئلہ جریان کا مسئلہ لاحق ہے وہ 2 سے 3 ماہ تک چلائے گا تو انشاءاللہ مکمل طور پر وہ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ آپ اپنی تشخیص کے لیے، اپنی غذائی پلان کی تجویز کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 032386034550۔